ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات ان کی آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام دوستو، عزیزو، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ پروگرام تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ خاتم النبیین آمنہ کے لال اللہ کے محبوب سیدہ فاطمہ کی ابا جان حسنین کریمین کے نانا جان تیرے اور میرے اور سب کے نبی، زمین کے نبی، زمان کے نبی، سورج کے نبی، چاند کے نبی، آسمان کے نبی، ارے ہر ذرے کے نبی، نبی الانبیاء، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے سلسلہ میں اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ پروگرام ذکر نبی کا پروگرام ہے، یہ پروگرام یاد نبی کا پروگرام ہے، یہ پروگرام نبی کے گن گانے کا پروگرام ہے، یہ پروگرام نبی کا تذکرہ کرنے کا پروگرام ہے۔ اللہ نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب میں نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا ہے۔ کہا میں نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا ہے۔ ارے میرے نبی کا ذکر وہ ذکر ہے جس کو بلند میرے اللہ نے کیا ہے، جس کو بلند میرے اللہ نے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذکر نبی ذکر نبی ذکر نبی ہو رہا ہے، ہوتا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے کہا محبوب کا ذکر بلند فرما دیا۔ کہاں کہا کلمہ پڑھو، کلمہ جہاں اللہ کا ذکر، کہاں ساتھ میرے نبی کا ذکر۔ ارے اذان پڑھو جہاں اللہ کا ذکر، ساتھ میرے نبی کا ذکر۔ نماز پڑھو جہاں اللہ کا ذکر، وہاں میرے نبی کا ذکر۔ ہر جگہ میرے نبی کا ذکر ہے۔ حضرات گرامی قدر یاد رکھو، کائنات کے اندر یہ سورج جو چاند چلتے ہیں اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ یہاں دن ہے، وہاں رات ہے، وہاں مغرب ہے، وہاں عشاء ہے، وہاں فجر ہے، وہاں ظہر ہے۔ پوری کائنات میں وقت گردش کرتا رہتا ہے۔ کہیں فجر کی اذان ہو رہی ہے، کہیں ظہر کی اذان ہو رہی ہے، کہیں جناب عصر کی اذان ہو رہی ہے، کہیں مغرب کی اذان ہو رہی ہے، کہیں عشاء کی اذان ہو رہی ہے۔ اسی طرح کہیں عشاء کے بعد دوسری جگہ پر اسی طرح فجر شروع ہو جاتی ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں جو وقت گردش کرتا رہتا ہے، وقت کی گردش میں اذان ہوتی رہتی ہے۔ جہاں اذان ہوتی رہتی ہے ذکر اللہ بھی رہتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی رہتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی رہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب سمجھنے کی بات یہ ہے رب نے محبوب کے ذکر کی بات کی ہے۔ قرآن میں حدیث میں کسی
جگہ پر یہ نہیں ہے کہ نبی کا ذکر اس طرح کرو اس طرح نہ کرو. توجہ فرمائیے میرے جملے پر. میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ پوری تاریخ آپ کی سمجھ میں آ جائے. قرآن و حدیث میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اس طرح نبی کا ذکر کرو اور اس طرح نہ کرو. ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. ارے کیسے کریں؟ ایک جگہ بیٹھ کے کرو. ارے چل کے کرو، کھڑے ہو کر کرو، بیٹھ کے کرو، اکیلے کرو، مجمع میں کرو، گلی میں کرو، بازار میں کرو، محلے میں کرو، اکیلے کرو، علماء کو بلا کر کرو، غریبیوں کو بلا کر کرو، دوستوں کو بلا کر کرو، انفرادی کرو یا اجتماعی کرو، جس طرح بھی کرو ذکر مصطفیٰ کرو. حضرات گرامی جب قرآن و حدیث میں یہ مقید نہیں کیا گیا کہ اس طرح کرو اس طرح نہ کرو، تو میرا خیال ہے کسی بادشاہ کو، کسی دنا کو، کسی عقل مند کو، کسی دین سمجھنے والے کو بھی پھر یہ نہیں کہنا چاہیے ارے وہ فلاں اس طرح کیوں کرتا ہے. ارے تو کیوں والا کون ہوتا ہے جب وہ پابندی نہیں لگا رہا، وہ وسعت دے رہا ہے. محبوب کے ذکر میں وسعت ہے. جلوس کی شکل میں کرو، اس طرح سمجھو کہ جب بیٹھ کر کرو گے تو وہ محفل میلاد بن جائے گی. جب گلی کوچوں میں چل کے کرو گے وہ جلوس بن جائے گا. بات صرف ذکر مصطفیٰ کی ہے. حضرات گرامی قدر، اسی پر میں اتفاق کرتا ہوں. الحمدللہ یہ مسجد نقش لاثانی کے سائے میں ہم ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں. یہ وہ مسجد ہے، مسجد تو شان والی ہوتی ہے، مقام والی ہوتی ہے، عظمت والی ہوتی ہے، مگر قربان جاؤں اس مسجد کی نسبت مسجد تو اپنی جگہ اللہ کا گھر ہے. اس کی بنیاد بھی اللہ کے ولی نے رکھی تھی. میرے حضور قبلہ پیر سید عابد حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور اس کے روح رواں تھے میرے برادر طریقت حضرت علامہ مولانا صفدر حسین صاحب نقشبندی مجددی، وہ اس کے متولی تھے. اور وہ مہر صاحب بابا جی جنہوں نے مسجد کے لیے جگہ وقف کی تھی، اللہ ان کی قبر کو بھی روشن کرے، مولانا صاحب کی قبر کو بھی روشن کرے. اس مسجد کے تمام نمازیوں منتظمین کو اللہ برکت عطا فرمائے.